آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے اندر پائی جانے والی زندگی، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں پر پائے جانے والے مذاہب اور سب سے بڑھ کر ایران کی پاورفل آرمی کے بارے میں بتائیں گے، جس کی وجہ سے ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ جیسی سپر پاور سے بھی ٹکر لے رکھی ہے۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور فوج کی۔ ایران کی فوج مسلم دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے، جبکہ الحمدللہ پاکستان کی فوج عالم اسلام کی سب سے طاقتور، مضبوط اور بڑی فوج ہے۔ ایرانی افواج ریاست کی علاقائی سالمیت اور بیرونی اور اندرونی خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے اور اسے ارتش کہتے ہیں۔ فوج کا اپنا مشترکہ سٹاف ہے جو اپنی 4 مختلف قسم کی افواج، زمینی فوج، فضائیہ، بحریہ اور ایئر ڈیفنس فورس پر مشتمل ہے۔ ایرانی فوج ہر سال 18 اپریل کو فوجی پریڈ کے ذریعے نئی دفاعی ٹیکنالوجی اور طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے 18 اپریل کو افواج کے دن سے منسوب کیا اور اس دن سب سے بڑی پریڈ آیت اللہ خمینی کے مزار کے سامنے منعقد ہوتی ہے۔ ایرانی فوج میں شمولیت کی کم از کم عمر 18 سال ہے۔ ایرانی افواج میں 5 بڑی شاخیں پائی جاتی ہیں، جن میں ایرانی افواج کا مشترکہ سٹاف، ایرانی زمینی فوج، ایرانی فضائیہ، ایرانی بحریہ اور ایرانی ایئر ڈیفنس فورس شامل ہے۔ اگر عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایران کی فوج میں حاضر فوجیوں کی تعداد 4,20,000 ہے، جن میں سب سے بڑا حصہ زمینی فوج کا ہے۔ زمینی فوج کی تعداد 3.5 لاکھ، فضائیہ کی تعداد 37,000، 18,000 فوجی بحریہ سے اور 15,000 فوجی ایئر ڈیفنس فورس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران کی افواج تاریخ میں کئی لڑائیاں لڑ چکی ہے، لیکن اگر حال کی بات کی جائے تو کچھ ماہ پہلے ایران نے اپنے شہید ہونے والے قاسم سلیمانی کی شہادت کے بدلے میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے جو عراق کے دارالحکومت بغداد میں قائم تھے۔ اس حملے میں درجنوں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس کی امریکہ نے پہلے تو تردید کی، لیکن پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں تصدیق بھی کی کہ امریکہ کو اس حملے میں جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایران میں پائے جانے والے مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے لوگوں کے بارے میں۔ ایران کے شہر مشہد میں واقع امام رضا کا مزار ایران کے مقدس ترین مذہبی مقامات میں سے ایک ہے۔ حضرت امام رضا امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ امام رضا کا روضہ کشادگی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور اس روضے میں بیک وقت 5 لاکھ لوگوں کے سما جانے کی گنجائش ہے۔ اگر ایران کی آبادی اور وہاں رہنے والے لوگوں کی بات کی جائے تو ایران ایک متنوع ملک ہے جہاں بہت سے نسلی گروہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں فارسی بولنے والے سب سے زیادہ ہیں۔ 20ویں صدی کے اواخر میں ایران کی آبادی تیزی سے بڑھی۔ 1956 میں ایران کی آبادی صرف 19 ملین یعنی 1,90,00,000 تھی، جو 2009 تک 89 ملین یعنی 7,90,00,000 تک پہنچ گئی۔ تاہم حالیہ چند سالوں میں ایران کی شرح پیدائش میں نمایاں کمی آئی ہے اور موجودہ اندازے کے مطابق ایران کی شرح پیدائش 1.29% ہے۔ ایران کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو زیادہ تر افغانستان اور عراق میں جاری جنگوں کے باعث ایران آئے۔ ایرانی آئین کے مطابق حکومت وقت پر ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کریں۔ ان سہولیات میں جان و مال کا تحفظ، طبی سہولیات، معذور افراد کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات شامل ہیں۔ یہ تمام اخراجات حاصل ہونے والے ریونیو یعنی سالانہ آمدنی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر ایران میں رہنے والوں کی زبان کی بات کی جائے تو ملک کی اکثریت فارسی زبان بولتی ہے۔ فارسی زبان اکثریتی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کی سرکاری زبان بھی ہے۔ ایران میں بولے جانے والی زبانیں اکثر ہند ایرانی بھی ہیں۔
اگر اقلیتی زبانوں کی بات کی جائے تو ایران کے شمال مغرب میں آذربائیجانی، شمال میں ترکمن اور مشرق میں پاکستانی سرحدوں کے قریب علاقے میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے۔ اگر اعداد و شمار کے زمرے میں دیکھا جائے تو ایران میں 53% افراد کی زبان فارسی، 16% کی آذربائیجانی، 10% کی کردی، 7% کی گلگی اور مزدارین، 7% کی لوری، 2% کی عربی اور 2% لوگ بلوچی زبان بولتے ہیں۔ تاہم ان تمام مادری زبانوں کا استعمال صرف بطور علاقائی زبان کیا جاتا ہے، جبکہ فارسی زبان ہی ملک کے طول و عرض میں رابطہ کار زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اگر ایران میں موجود مذاہب کی بات کی جائے تو تاریخی طور پر زرتشت دین ایران کا قدیم مذہب تھا، جو ساسانی سلطنت تک قائم رہا۔ پھر یہاں پر آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں نے ڈیرے ڈالے اور ایران کا شمار بڑے آتش پرست ملک کے طور پر ہونے لگا۔ سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں سیدنا عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا اور اس سپر پاور کو فتح کیا، مسلمانوں کی فتح کے بعد سے یہاں سے آتش پرست ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلم فتح کے بعد دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا گیا۔ ایران میں لوگ 15ویں صدی تک سنی اسلام کے پیروکار تھے، تاہم 1501 میں صفوی سلطنت قائم ہوئی، جس نے 16ویں صدی میں مقامی مسلم سنیوں کو اہل تشیعت کی طرف بلانا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایران میں اہل تشیع کی آبادی بڑھنے لگی۔ آج شیعہ اسلام ایران کا سرکاری اور اکثریتی مذہب ہے، اور یہاں پر موجود شیعہ اسلام کے پیروکاروں کی تعداد ایران کی کل آبادی کا 90% ہے۔ 8% سنی اسلام اور باقی کے 2% غیر مسلم ہیں۔ ایران میں شیخ سعدی اور حافظ شیراز جیسے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ ایران کے شہر قم میں موجود یونیورسٹی آف قم کا شمار ملک کی بڑی جامعات کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں تعلیمی ادارے قائم ہیں، اسی لیے ایران میں شرح خواندگی 85% سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے ایران کی کرنسی کی تو امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں کے ساتھ ٹکراؤ نے ایران کی کرنسی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران میں موجود کرنسی کو ریال کہا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ قبل ایران کی حکومت نے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ٹومان نامی کرنسی متعارف کروائی، اور ایک ٹومان 10,000 ریال کے برابر ہے۔ ایران کی قوم نے امریکہ سے لڑنا تو سیکھا، لیکن اس کے بدلے اسے اپنی معیشت کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ امریکہ اور مغربی قوتوں کے مسلسل پابندیوں نے ایران کی معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے۔ اگر آپ پاکستانی روپے کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں کمزور سمجھتے ہیں تو یہاں یہ جانتے چلیے کہ ایک امریکی ڈالر ایران میں 42,000 ریال سے بھی زیادہ ہے۔ ایران کی بہت زیادہ کمپنیاں اور بہت زیادہ افراد ایسے ہیں جن پر امریکہ میں کاروبار کرنے پر مکمل پابندی ہے، اور امریکہ نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ مل کر ایران کی معیشت کا مکمل بیڑا غرق کر دے، لیکن ایرانی قوم کے حوصلے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اگر ایران کے دارالحکومت تہران کی جغرافیہ کی بات کی جائے تو ایران انتہائی متحرک زلزلے کی پٹی پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں۔ 1991 کے بعد سے اب تک ملک میں 1000 سے زائد بار زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، جن میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 17,600 سے زائد جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، جبکہ 2003 میں آنے والا زلزلہ ایران کے لیے تباہی کا بڑا پیغام لایا، جب جنوب مشرقی ایران میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.3 تھی، اور اس نے قدیم قصبے بام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس زلزلے میں 30,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ دوستو، ایران کے صوبے اصفہان میں کچھ سال پہلے ایک زیر زمین شہر دریافت ہوا جسے نوشا آباد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی بہت ترقی یافتہ تھے۔ یہ شہر ایک بنجر زمین پر واقع تھا، اور پانی کی کمی اس شہر کا بڑا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے زیر زمین ایک نظام بنایا،
جس کے تحت پانی کو نہ صرف محفوظ کیا جاتا تھا بلکہ اسے قدرتی طریقے سے فلٹر بھی کیا جاتا تھا۔ پانی یہاں پر 3 مختلف درجوں میں سٹور ہوتا تھا۔ پہلے مرحلے کا پانی گدلا ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پانی جانوروں اور تھوڑی بہت زراعت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ دوسرے درجے میں پانی کو ریت میں سے اور مختلف نالیوں سے گزار کر فلٹر کیا جاتا تھا۔ اس دوسرے درجے کا پانی کچھ استعمال کے قابل ہوتا تھا، لہٰذا یہ گھریلو استعمال جیسے نہانے اور کپڑے دھونے کے طور پر استعمال میں آتا تھا۔ اس کے بعد بچ جانے والے پانی کو مزید فلٹریشن سے گزارا جاتا تھا، جس کے بعد وہ پانی مکمل طور پر صاف، شفاف اور پینے کے قابل ہو جاتا تھا۔ زیر زمین ہونے کی وجہ سے پانی آبی بخارات بننے سے بھی بچ جاتا تھا اور لمبا عرصہ تک محفوظ رہتا تھا۔ تحقیق دانوں کے نزدیک یہ چیز واقعی بہت دلچسپ تھی کہ کیسے اس وقت کے انسان نے سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔